اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. تمام قسم کی تعریف و توصیف اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری تعریفوں کا حقدار ہے، تنے تنہا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ بے نیاز ہے، وہ بے اولاد ہے، وہ کسی کی اولاد نہیں، سارے عیبوں سے پاک اسی کی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا جتنی بھی بیان کریں بہت کم ہے، ان گنت و لا تعداد درود و سلام نازل ہو شفیع المذنبین، خاتم النبیین، سید المرسلین، رحمت للعالمین، آمینہ کے در یتیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، رب العالمین کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ میں اور آپ ماہ رمضان کو پا لیے ہیں، اور اس میں جو کچھ نیکیاں عبادتیں کی جانے والی ہیں اس میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے جمیع نیکیوں کو قبول فرمائے، اس کا بہترین صلہ اللہ ہمیں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس نیکیوں کے موسم بہار میں ہر کوئی نیکی کرنے کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور یہ بہت اچھی بات بھی ہے، لیکن انسان کو اس بات پر غور بھی کرنا ہے، فکر کرنا ہے کہ جو نیکی ہم کر رہے ہیں کہ وہ نیکی محفوظ ہے کہ نہیں ہے۔
وہ نیکی قابل قبول ہے کہ نہیں ہے؟ رمضان کی مناسبت سے روزے رکھے جا رہے ہیں تو ایک روزے دار کو اپنے ایمان کا حساب لینا ہے، اپنے روزے کا جائزہ لینا ہے کہ میں جو روزہ رکھ رہا ہوں میرا روزہ اللہ کے یہاں قابل قبول ہے کہ نہیں ہے، میں جو تراویح پڑھ رہا ہوں میری تراویح اللہ کے یہاں قبول ہے کہ نہیں ہے۔ اس بات کو لے کر جو فکر مند رہتے ہیں وہ حقیقی مومن ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو بے انتہا پسند کرتا ہے جو نیکی کرنے کے بعد، عبادت کرنے کے بعد اس کی قبولیت کی فکر کرتے ہیں اور اس کی حفاظت کی فکر کرتے ہیں۔ ایسے بندے اللہ کے یہاں بڑے محبوب ترین بندے مانے گئے ہیں۔ بہرکیف بسا اوقات ہم سے کچھ ایسے کام ہو جاتے ہیں جو کام ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں، ہمارے روزوں کو، تراویح کو، افطار کو، صدقہ و خیرات کو برباد کر دیتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں رہتا۔ تو ایک نیکی کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ان کاموں کا علم حاصل کرے جن کاموں کے کرنے سے نیکیاں برباد ہوتی ہیں، کیونکہ اگر اس کا علم اسے نہیں ہے تو پھر وہ نیکی بھی کرے گا اور اس طرح کے کام بھی کرتا رہے گا تو اسے ذرہ برابر فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات، نیکی کس کو کہتے ہیں؟ نیکی کا مطلب کیا ہے؟ نیکی کیا کسی پرندے کا نام ہے یا چرندے کا نام ہے؟ نہیں، اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک اجر عطا کیا جاتا ہے، ایک فائدہ دیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے انسان اپنی آخرت سنوارتا ہے، سدھارتا ہے، اس کو نیکی کہا جاتا ہے۔ اس کو اور اچھے الفاظ میں اگر ہم سمجھنا چاہیں تو یوں کہہ لیجئے کہ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے کرنسی کی ضرورت ہوتی ہے اور آخرت میں کامیابی کے لیے نیکی کی ضرورت ہوتی ہے۔ گویا کہ معلوم ہوا دنیا میں کرنسی جتنی اہمیت والی ہے اس سے کئی گنا زیادہ اہمیت کی حامل آخرت میں نیکی ہے۔ اس نیکی کے بغیر آدمی آخرت کا سفر تھوڑی دیر کے لیے بھی طے نہیں کر سکتا ہے۔ یہاں تو دنیا میں کرنسی کے بغیر کسی سے ہم مدد مانگ کر کچھ سفر کر سکتے ہیں، کسی کے گاڑی کے سہارے سے ہم سفر کر سکتے ہیں، لیکن آخرت میں نیکی کے بغیر کسی کا کوئی سفر نہیں ہوتا۔ اور نیکی بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک ہونے کے باوجود نیکیوں کی بڑی فکر کیا کرتے اور جو کچھ نیک اعمال کیا کرتے اس کی حفاظت کرنے کی فکر کرتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل آپ دیکھ لیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری زبان سے صحابہ کو جنت کی خوشخبری سنائیں، اس کے باوجود صحابہ اپنی نیکیوں کی فکر کیا کرتے، نیکیوں کو بڑھانے کی کوشش کرتے، نیکیوں میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کرتے اور اسی طرح ان اعمال کی بھی فکر کرتے جن کی وجہ سے نیکیاں برباد ہوتی ہیں۔ تو ایسے کاموں سے صحابہ بہت دور رہا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، نیکی کی بڑی اہمیت ہے، نیکی کی بڑی اہمیت ہے۔ سب سے پہلے ہمیں ہمارے اندر نیکی کی اہمیت کو بٹھانا ہے، تبھی انسان نیک کام کی طرف آئے گا۔ اگر نیکی کی اہمیت ہی نہیں ہے تو پھر وہ انسان نیک کام کو سمجھتا ہی نہیں ہے اور وہ کرتا ہی نہیں ہے۔ نیکی کے سلسلے میں انسان جو عمل کرتا ہے اس میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک فائدے والے اور ایک نقصان والے۔ نیکی کرنے کے بعد جن کو فائدہ پہنچتا ہے وہ لوگ کون ہیں؟ جو اپنے نیکیوں کی حفاظت کرتے ہیں، نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال سے دور رہتے ہیں، انہیں پورا پورا نیکیوں کا فائدہ ملے گا۔ اور نیکیوں کا فائدہ کسے نہیں ملے گا؟ نقصان اٹھانے والوں میں سے کون ہوگا؟ جو نیکی بھی کرتا ہے اور ان کاموں کو بھی انجام دیتا ہے جن کاموں سے نیکیاں برباد ہوتی ہیں، تو یہ سب سے بڑا نقصان اٹھانے والا ہے۔ دیکھیے، انسان دو طرح کا ہوتا ہے، ایک انسان بغیر محنت کرے زندگی گزارتا ہے، محنت کرتا ہی نہیں ہے، کام کاج کرتا ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے کمائی ہی نہیں ہے، تو ایسا انسان تو نقصان میں ہے ہی۔ لیکن ایک انسان
دن بھر محنت مشقت کرتا ہے، کمائی کماتا ہے، اور وہ کمائی لے کر اپنے گھر پہنچنے سے پہلے اگر وہ کمائی برباد کر دیتا ہے تو یہ پہلے انسان سے بھی گیا گزرا انسان ہے۔ یعنی پہلا آدمی تو کچھ بھی محنت کیا نہیں، اس کے لیے کچھ کمائی نہیں، دوسرا آدمی محنت و مشقت کرنے کے باوجود کما لیا، اور وہ کمائی اپنے گھر لے جانے سے پہلے اگر شراب پی کر جوا کھیل کر اس کو برباد کر دیتا ہے تو ایسا انسان یہ سست انسان سے بھی گیا گزرا ہے، جو کام ہی نہیں کرتا، محنت ہی نہیں کرتا، کماتا ہی نہیں ہے، اس سے بھی گیا گزرا آدمی ہے، اس سے بھی بڑے نقصان میں یہ آدمی ہے، اس سے بھی بڑا خسارے میں یہ آدمی ہے۔ تو ہمارے میں بہت سارے بھائیوں کی مثال ایسی ہی ہے، بہت سارے بھائی ایک تو نیکی کرتے ہی نہیں ہیں، وہ نقصان میں ہے ہی، لیکن بعض بھائی نیکی کرتے ہیں، صبح شام محنت کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر اس کی نیکیاں ضائع ہو جائیں، ان کی نیکیاں برباد ہو جائیں تو پھر وہ پہلے والے آدمی سے بھی زیادہ نقصان والا ہے، پہلے والے آدمی سے بھی زیادہ خسارے میں ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اپنی عبادات کا جائزہ لینا چاہیے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الزمر کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے، آیت نمبر 60 پر 5۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین اپنے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر رہا ہے، فرما رہا ہے کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف یہ وحی کی اور تم سے پہلے جو انبیاء آئے ان کی طرف بھی یہ وحی کی۔ وحی کیا کی؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اگر تجھ سے شرک والا عمل بھی سرزد ہو جاتا تو ہم تیرے اعمال کو برباد کر دیتے اور تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتا۔ اللہ کس سے کہہ رہا ہے؟ اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے ضمن میں پہلی بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ شرک سے بچنا چاہیے۔ جو روزے دار ہے اپنے روزے کی فکر سے پہلے اپنے ایمان کی فکر کرنا چاہیے، اپنی توحید کی فکر کرنا چاہیے۔ اگر اس کی توحید سلامت ہے تو اس کا روزہ سلامت ہے۔ قیام اللیل کرنے والا، رات میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والا، اپنی پیشانی اللہ کے سامنے رگڑ کر رونے والا، پہلے اپنی نماز سے پہلے اپنی توحید کا جائزہ لے، کیا اس کی توحید سلامت ہے؟ اگر توحید اس کی سلامت ہے، وہ شرک میں مبتلا نہیں ہے، تو یقیناً اس کی نمازیں قابل قبول ہیں۔ اور یہاں پر بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ہم مسلمانوں میں ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو روزے رکھنے کا پابند ہے، نمازیں پڑھنے کا پابند ہے، اور یہاں تک کہ زیادہ سے زیادہ قیام اللیل کرنا چاہتا ہے، یہاں تراویح بھی پڑھتا ہے، گھر میں جا کر الگ سے نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے، صدقہ و خیرات کے انبار لگاتا ہے، وہ سخی ہے، غنی ہے، لوگوں میں دینے والا ہے، فیاضی والا دل اس کے اندر ہے، لیکن وہ آدمی شرک میں مبتلا ہے۔ کتنی افسوس کی بات، شرک میں مبتلا ہے۔ نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے قبروں پر سجدہ اگر کرتے ہیں تو ان کا نہ روزہ قابل قبول ہے نہ نماز قابل قبول ہے، کوئی عبادت ان کی قابل قبول نہیں ہے۔ لہذا شرک سے توبہ کریں۔ یہاں جتنے بھائی بیٹھے ہیں، رمضان کے علاوہ غیر رمضان میں جہاں کہیں آپ سفر پر جا رہے ہوں، قبروں پر جا رہے ہوں، درگاہوں پر، آستانوں پر، مزاروں پر جا رہے ہوں، اللہ کے لیے مجلس سے اٹھنے سے پہلے توبہ کر لو، تبھی تمہارے رمضان کے روزے سلامت رہیں گے، نمازیں سلامت رہیں گے، اور دیگر نیکیاں سلامت رہیں گی۔ اگر نہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم وہ بھی کریں گے یہ بھی کریں گے، لیکن آپ ایسا ہی کرتے رہیں گے تو آپ ادھر کے بھی نہیں رہیں گے، ادھر کے بھی نہیں رہیں گے۔ اللہ رب العالمین کی دربار سے آپ دھتکار دیے جائیں گے، اللہ کی رحمت سے آپ محروم کر دیے جائیں گے، اللہ کی برکتوں سے آپ محروم کر دیے جائیں گے۔ لہذا نیکیوں کی حفاظت چاہتے ہیں، روزوں کی قبولیت چاہتے ہیں، نمازوں کی قبولیت چاہتے ہیں، تراویح کی قبولیت چاہتے ہیں، سب سے پہلے اپنے دل میں توحید خالص کو بسا لیں اور شرک کے سارے دروازوں کو بند کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین یہ خطاب کر رہا ہے، تو میرا اور آپ کا مقام کیا ہے؟ تو بہرکیف
معلوم ہوا شرک ایک ایسا عمل ہے جس سے انسان کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ دوسرا عمل کیا ہے جس کی وجہ سے انسان کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، اس کے روزے نمازیں برباد ہو جاتی ہیں؟ وہ دوسرا عمل ہے ریاکاری، دکھاوا۔ یہ جو ریاکاری ہے اس کو شریعت میں شرک اصغر کہا گیا ہے، چھوٹا شرک۔ بعض صحابہ اور سلف صالحین سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، جس طرح شرک اکبر سے وہ لوگ خوف زدہ تھے، ڈرتے تھے، اس سے کئی زیادہ شرک اصغر سے ڈرتے تھے، چھوٹے شرک سے ڈرتے تھے۔ بڑے شرک سے جتنا ڈر ہے اس سے زیادہ چھوٹے شرک سے ڈرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ عام طور پر چھوٹے شرک کو چھوٹا ہی سمجھتے ہیں، شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے، اللہ معاف کرے گا، ایسا سوچتے ہیں۔ لیکن نہیں، یہ چھوٹا شرک جب دل میں داخل ہوتا ہے تو بآسانی بڑا شرک وہاں داخل ہو سکتا ہے۔ بڑے آسانی کے داخل ہونے کے لیے سب سے پہلے چھوٹے شرک کا داخل ہونا کافی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری سے منع فرمایا، دکھاوا کرنے سے منع فرمایا۔ جو آدمی، جو نمازی دکھاوے کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کی نماز قابل قبول نہیں۔ جو آدمی، جو روزے دار دکھاوے کے لیے روزہ رہتا ہے اس کا روزہ قابل قبول نہیں۔ لوگ روزہ اس لیے اگر رکھتے ہیں کہ گھر والے اس کی تعریف کریں، محلے والے اسے روزے دار کہیں وغیرہ وغیرہ، تو اسے وہ القاب، وہ کلمات دنیا میں تو اسے مل جائیں گے لیکن اللہ کے پاس اسے کوئی اجر نہیں ملے گا، کوئی اجر نہیں ملے گا۔ ریاکاری کرنے والے بندے کے سلسلے میں احادیث میں بے شمار حدیثیں بیان کیے گئے ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رب العالمین کے پاس 3 قسم کے لوگوں کو لایا جائے گا، جیسا کہ گزشتہ جمعہ بھی میں نے یہ حدیث بیان کی ہے۔ اس میں سے ایک حافظ رہے گا، ایک مالدار رہے گا اور ایک شہید رہے گا۔ اللہ تینوں سے سوال کرے گا کہ میں نے تجھے قرآن کی دولت سے مالا مال کیا تھا، تو کیا کیا؟ اس کو کہے گا، اے اللہ میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا، راتوں میں جاگ جاگ کر قرآن پڑھا کرتا تھا۔ اللہ کہے گا، تو جھوٹ کہہ رہا ہے، تو میرے لیے قرآن نہیں پڑھا بلکہ لوگ تجھے قاری کہیں اس لیے تو نے قرآن پڑھا ہے، تو وہ لقب تجھے مل گیا، آج میرے پاس تیرے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ مالدار سے سوال کرے گا، تجھے مال جیسی دولت دی گئی تھی اس کا تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا، اے اللہ میں تیری رضامندی حاصل کرنے کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے اس مال کو میں تیرے راہ میں خرچ کرتا رہا۔ اللہ کہے گا، تو جھوٹ کہہ رہا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو اس لیے مال خرچ کر رہا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہے، فیاض کہے، تو تجھے لوگوں نے یہ لقب دے دیا، آج میرے پاس تیرے لیے کوئی انعام نہیں ہے، کوئی اجر نہیں ہے۔ اسی طرح شہید سے اللہ سوال کرے گا، مجاہد سے اللہ سوال کرے گا کہ تو جہاد میں تو حصہ لیا اور شہادت کا مقام حاصل کیا، بتا تو کیا کیا؟ تو وہ کہے گا، اللہ میں تیرے راستے میں لڑتے لڑتے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تیری رضا کے لیے۔ اللہ کہے گا، تو جھوٹ کہہ رہا ہے، تو اس لیے تیری جان دے بیٹھا کہ لوگ تجھے شہید کہیں، مجاہد کہیں۔ پھر ان تینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا کر فرشتوں کے ذریعے سب سے پہلے جہنم میں ڈال دے گا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ریاکاری کرنے والے، دکھاوا کرنے والے۔ ان کی ریاکاری کی وجہ سے ان کا حافظ ہونا وہاں کوئی فائدہ مند ثابت نہیں ہوا، اس کی ریاکاری کی وجہ سے اس کی دولت اسلام کے راہ میں خرچ کرنا کوئی فائدہ مند ثابت نہیں ہوا، اس کی ریاکاری کی وجہ سے اس آدمی کے جہاد میں جا کر اپنی جان کا نذرانہ دینا کوئی فائدہ مند ثابت نہیں ہوا۔ تو بھلا بتائیے، میں اور آپ اگر نمازیں دکھا کر پڑھتے ہیں، روزے دکھانے کے لیے رکھتے ہیں، تو کیا ہماری عبادتیں قابل قبول ہیں؟ نہیں ہوں گی، نہیں ہوں گی۔ لہذا اللہ کے لیے عبادت کریں، اللہ کے لیے روزہ رکھیں، اللہ کے لیے تراویح پڑھیں، اللہ کے لیے نمازیں پڑھیں، دکھاوے کے لیے نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ دوسرا عمل جس کی وجہ سے ہماری نیکیاں برباد ہوتے ہیں وہ ہے ریاکاری۔ ایک تیسرا عمل ہے جو بڑا خطرناک عمل ہے، بڑا خطرناک عمل ہے، اور اس عمل میں کیا نمازی، کیا غازی، کیا عالم، کیا عام آدمی، سارے لوگ اس میں شامل ہیں۔ بہت سارے لوگ اس میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ وہ عمل کیا ہے؟ تنہائی میں اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو چھوڑ کر حرام کردہ چیزوں کو عمل کرنا،
تنہائی میں حرام کام کرنا یہ ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کی نیکیاں برباد کر دیتا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ملتی ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے اور صحیح حدیث ہے، حدیث نمبر 4240 پر 5۔ اس حدیث میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں میں جانتا ہوں جو قیامت کے دن اللہ کے پاس لائے جائیں گے اور ان کے ساتھ تہامہ کے پہاڑوں جیسے اعمال ہوں گے، تہامہ کے پہاڑوں جیسے نیکیاں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ان کی ساری نیکیاں ہوا میں بکھیرنے والے ذرات کی طرح کر دے گا۔ اللہ رب العالمین کے پاس پہاڑ جیسی نیکیاں بھی وہاں کوئی کام آنے والی نہیں ہے اس کی۔ تو ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حدیث بیان کر رہے ہیں تو پریشان ہو گئے۔ فوراً ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا کھل کر بتلا دیجئے کہ وہ کون لوگ ہیں، تاکہ ہم کم علمی میں اور جہالت کی حالت میں وہ کام نہ کر جائیں جن کی صفوں میں ہمیں بھی کھڑا کر دیا جائے۔ صحابہ کا فکر دیکھیے، صحابہ کا جذبہ دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھل کر کہنے لگے وہ کون لوگ ہیں، وہ تمہارے ہی بھائی ہیں، تمہاری جماعت سے ہوں گے اور وہ تمہاری ہی طرح عبادت کریں گے، راتوں میں قیام کرنے والے ہوں گے، نوافل پڑھنے والے ہوں گے، تم جس طرح عبادت کرتے ہو وہ بھی ویسے ہی عبادت کرنے والے ہوں گے، لیکن جب انہیں تنہائی کا موقع ملتا ہے تو وہ حرام کام کرنے لگیں گے، حرام کے ارتکاب کرنے والے ہوں گے، حرام کے مرتکب ہوں گے، تو ان کے اس بد عمل کی وجہ سے ان کی ساری نیکیاں اللہ تعالی ہوا میں اڑا دے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ آج ہم اپنا جائزہ لے کر دیکھیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، لوگوں میں اچھے صوفی بن کر پھرتے ہیں، متقی بن کر پھرتے ہیں، پرہیزگار بن کر پھرتے ہیں، لیکن کیا تنہائی میں بھی ہم ویسے ہی ہیں جیسے لوگوں میں ہیں؟ اکیلے میں ہم ویسے ہی ہیں جیسے لوگوں میں ہیں؟ اگر ہیں تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں، اگر نہیں ہیں تو فوراً توبہ کر لیں، کیونکہ اس سے ہماری نیکیاں برباد ہوتی ہیں۔ کتنے نوجوان بچے، نوجوان بھائی نہیں ہیں جو تنہائی میں بیٹھ کر گندی فلمیں دیکھتے ہیں، تنہائی میں بیٹھ کر فلم بینی کرتے ہیں، گانے سنتے ہیں، اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں یہ، اور یہ نوجوان طبقہ اپنے اوپر حلال کر رہا ہے۔ کتنی نوجوان بہنیں نہیں ہیں والدین سے چھپ کر، بھائی بہنوں سے چھپ کر، اکیلے روم میں بند ہو کر رات کی تنہائی میں کیا کچھ نہیں دیکھ رہی ہیں، کیا کس سے کچھ چیٹنگ نہیں کر رہی ہیں، کس سے کچھ بات نہیں کر رہی ہیں۔ سارے حرام دروازے یہاں لوگ تنہائی میں اپنے اوپر کھولے ہوئے ہیں۔ لوگ حلال سمجھ رہے ہیں، جائز سمجھ رہے ہیں، جوانی کی خواہش سمجھ رہے ہیں اور نادانی سمجھ کر یہ گناہ کر رہے ہیں۔ نہیں، یہ نادانی نہیں ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی بھول ہے، اس سے توبہ کرنا چاہیے۔ نوجوانوں، تمہارے روزوں کی حفاظت چاہتے ہو، نمازوں کی حفاظت چاہتے ہو، میری بہنوں تمہاری نیکیوں کی حفاظت چاہتے ہو، اللہ کے لیے لوگوں میں جس طرح رہتے ہو تنہائی میں اس سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے بنو، اس سے زیادہ اللہ سے خوف زدہ رہنے والے بنو، تبھی جا کر عبادتیں ہماری قابل قبول ہوں گی۔ ایک اور عمل بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، دلوں کی صفائی۔ جس کا دل صاف ہے اس کی نیکیاں قابل قبول ہیں، جس کے دل میں کسی کے لیے حسد ہے، کسی کے لیے کینہ کپٹ ہے، بغض ہے، تو اس طرح کی چیزیں اگر کسی کے دل میں ہیں تو پھر اس کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی، اس کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کرنے والے انسان کے سلسلے میں کہا کہ اس کی نیکیاں برباد، اس کے اعمال ضائع۔ اور حسد کس کو کہتے ہیں؟ حسد اپنے کسی مسلمان بھائی کے پاس اللہ کی کوئی نعمت دیکھ لیے، مال دیکھا یا حسن و جمال دیکھا، کچھ اور چیز دیکھی تو فوراً دل میں جلن محسوس ہوتی ہے کہ یہ چیز اس کو ملی مجھے نہیں ملی، اس سے نکل کر وہ مجھے مل جائے، یہ حسد ہے، یہ حسد ہے۔ اس کے برعکس ایک اور چیز ہے کہ آدمی کسی کے اندر کچھ خوبی دیکھ رہا ہے، اللہ کی کسی نعمت کا وہ مظاہرہ کر رہا ہے، تو ایسے میں اگر وہ سوچتا ہے، یہ آرزو کرتا ہے دل میں، اللہ نے جو چیز میرے بھائی کو دیا ہے وہی چیز مجھے بھی دیتا، یعنی اس کی بربادی نہیں چاہ رہا ہے،
لیکن ویسے ہی چیز اپنے لیے طلب کر رہا ہے تو اسے رشک کہتے ہیں، یہ جائز ہے اسلام کے اندر۔ لیکن کسی کو دیکھ کر جلنا، حسد کرنا، اس کے ساتھ کیا ہے بغض، عداوت والی، نفرتوں والے کام کرنا، یہ ساری چیزیں ہماری نیکیوں کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور ایک عمل ہے زبان کی حفاظت۔ ہم دن بھر زبان میں کتنے لوگوں کو ان کے دل کو چھلنی کرتے ہیں، کتنی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ زبان کی حفاظت کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھ کر نصیحت فرما رہے ہیں کہ بدن میں جتنے اعضاء ہیں، سارے اعضاء میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل کوئی چیز ہے تو وہ زبان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ تو پھر اس کے بعد صحابہ میں سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آدمی اس سے بھی ہلاکت کی طرف جا سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے زبانوں کی وجہ سے، اس کو غلط استعمال کرنے کی وجہ سے لوگ جہنم میں منہ کے بل ڈالے جائیں گے یا نتنوں کے بل ڈالے جائیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آج ہماری زبانیں بے قابو ہو چکی ہیں، بے لگام گھوڑے کی طرح ہماری زبان چلتی ہے۔ کس کا دل ہماری زبان سے چھلنی ہو رہا ہے، کس کا دل پارا ہو رہا ہے، ہم یہ خیال ہی نہیں کرتے، اور ہم سوچتے ہیں کہ اللہ ہمارے روزے قبول کرے گا، ہماری نمازیں قبول کرے گا۔ نہیں، جب تک جس کو آپ نے تکلیف پہنچائی ہے وہ آدمی آپ کو معاف نہ کر دے، اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ اللہ کے بندو سمجھو، حقوق العباد میں سے ہے۔ اگر حقوق اللہ کا حق ہے، اس میں کمی بیشی ہوتی ہے، توبہ کرو، اللہ معاف کرے گا۔ حقوق العباد کا مسئلہ ایسا نہیں ہے، بندوں کے حقوق کا مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ جب تک آپ ان سے معافی نہ مانگ لو، وہ بندہ آپ کو معاف نہ کر دے جس کو آپ نے تکلیف پہنچائی ہے، تب تک اللہ معاف نہیں کرے گا، تب تک اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تو آج بھلا بتائیے ہم اپنی زبان سے کتنے لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں، اور ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم جنت کے مہمان بن جائیں گے، ہماری نمازیں قابل قبول ہوں گی۔ نہیں میرے بھائیوں، ہمیں ہر قدم پھونک کر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح کے بہت سارے کام ہیں، لیکن یہ بہت ہی اہم کام جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور یہ کام ہمارے درمیان بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ ہمیں اگر اس سے اصلاح کر لی جائے تو باقی کاموں سے بھی ہم بچ سکتے ہیں۔ لہذا روزے داروں، اپنے روزوں کی حفاظت کرو، نمازیوں اپنے نمازوں کی حفاظت کرو، اور ان کاموں سے بچیں گے تبھی ہمارے نیکیوں کی حفاظت ہوگی، ورنہ ہماری نیکیاں تباہ و برباد ہو جائیں گی، ہمارے لیے ذرہ برابر بھی فائدہ دینے والی نہیں ہوں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کام بیان کیے گئے ہیں اللہ ہمیں ان سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے نیکیوں کو محفوظ فرمائے، اللہ ہمارے نیکیوں کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہمارے تراویح کو قبول فرمائے، اللہ دیگر عبادتوں کو قبول فرمائے، اللہ ہمیں مزید نیک کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، توحید کی زمینوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ جہاں کہیں لوگ پریشان حال ہیں اللہ انہیں امن و سلامتی والی خوشحال زندگی نصیب فرمائے۔ ہم میں جو لوگ بیمار ہیں اللہ چھوٹی بڑی بیماریوں سے شفا یابی نصیب فرمائے، شفا کاملہ دائمہ مستمرہ اللہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو قرضوں میں پریشانیوں میں ہیں اللہ ان چیزوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ملنساری پیدا فرمائے، پیار و محبت پیدا فرمائے، الفتیں پیدا فرمائے۔ اللہ ہمیں اختلافات سے، انتشارات سے دور فرمائے، ہمارے دلوں کو اپنے مسلمان بھائی بہنوں کے لیے کینہ، کپٹ، حسد، غرور، گھمنڈ، تکبر جیسی بری خصلتوں سے پاک و صاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، اپنی برکتیں نازل فرمائے۔ ہم سے جو کچھ گناہ ہو چکے ہیں یا ہو رہے ہیں اللہ معاف فرمائے، درگزر فرمائے۔ باقی جو رمضان ہے اللہ ہمیں بہترین انداز میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، سارے اعمال اللہ ہمارے قبول فرمائے، مزید نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ۔